قربانی کے جانور کو لے کے جاتے ہیں، دونوں طرف سے آگے سے لوسن دکھاتے ہیں کچھ کھانے کی چیز، پیچھے سے ہلکی سی لکڑی، نہیں زور زور سے مار مار کے اس کو زخمی کر دیا، ہلکی سی لکڑی کافی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ بچوں پہ سختی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچے اپنا برا بھلا خود نہیں جانتے۔ ان کو اگر کوئی کچھ نہ کہے، دن بھر دیر تک سوتے رہیں گے، اٹھ کے جا کے گلی ڈنڈا کھیلیں گے، دوستوں میں کھیلیں گے۔ اتنی تو سختی ضروری ہے کہ چھٹی کا نام ہمارے سامنے مت لینا، بس ایک سنجیدہ ہو جائے آدمی، مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کے والدین یا تو مارے پٹائی کرتے ہیں اور یا تو بہت محبت کرتے ہیں، درمیان کی چیز کیا ہے؟ کام کرنے والے کام میں بالکل کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ آپ نے نماز کیسے نہیں پڑھی؟ کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ چہرہ ایسا ہو، سنجیدگی ایسی ہو کہ وہ سمجھ جائے کہ بھئی آئندہ تو یہ چیز چلے گی نہیں۔ ہمارے یہاں کیا اچھے اچھے بڑے بڑے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ابا نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ افسوس تو یہ کہ 50 سال کے ابا جب نماز نہیں پڑھ رہے تو 15 سال کا بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس کا اہتمام ہی نہیں۔ آ گیا نماز میں ٹھیک ہے، ورنہ کہہ رہے ہیں وہ جانور ٹہلا رہا ہوگا اصل میں، یعنی اتنی فکر نہیں ہے ابا کو، وہ جانور ٹہلا رہا ہے تو بہت ثواب کا کام کر رہا ہے، نماز چھوڑ کے جانور ٹہلا رہا ہے۔ تو بچوں پہ سختی ضروری چیز ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ سنجیدگی ہونا کافی ہے۔ بیوی پہ بھی ایسا ہی ہے، بیوی بچوں سب پر سختی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے اور ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ بھئی یہ مجھے پسند نہیں ہے تمہارا غیروں کا نمبر اٹھانا، ان نون نمبر اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے، یہ لہجہ ایک دفعہ آپ کہہ دیں، پھر دیکھیے اگر وہ صحیح سمجھدار عورت ہے تو کبھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ لیکن ہم بھی کر رہے ہیں، ہم جب اس کی بہن سے، جس کو سالی کہتے ہیں، ہم جب اس سے باتیں کر رہے ہیں اور غیر محرموں سے، تو ہماری نصیحت میں کیا اثر ہوگا کہ تم غیروں سے بات مت کیا کرو، تم تو خود تو کرتے رہتے ہو ہنس ہنس کے چبا چبا کے باتیں۔ پہلے ہمارا عمل مضبوط ہونا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ہمارے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے۔ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھیں۔ سب سے عرض کر رہا ہوں میں کہ جس طرح اپنی نماز پڑھنا فرض ہے اور اپنی اصلاح فرض ہے، قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب اس موقع پہ لکھتے ہیں اصلاحی خطبات میں، جو بہت نرم مزاج ہیں، امت کو سہولت دینے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں، کیوں لے کے بیٹھے رہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح اپنی اصلاح فرض ہے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح بھی اسی طرح فرض ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے کہ جب میں تو صحیح ہوں، اہل و عیال، وہ بیوی تو سنتی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتی، نہ پردہ کرتی ہے، بچے تو بڑے ہو رہے ہیں، اب کیا ان کو بتائیں؟ یہ کیوں بتائیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر بنایا ہے، یہ سب مامور ہیں۔ چرواہے کے کیا کریں؟ وہ بکری ادھر چلی گئی، چلو چھوڑو جانے دو، جا کے پیسہ بھرنا پڑے گا اس 20-25 بکریاں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں روڈ کس طرح کراس کراتا ہے، کتنا ڈسپلین اس کے اندر ہے، ساری گاڑیاں رک جاتی، وہ ایک ساتھ ریوڑ روڈ کراس کرتا ہے، اتنا اس کو، اگر چرواہا ہے تو اس کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ تو کلکم راعی، راعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چرواہا ہی ہوتا ہے، تم سب کے سب راعی ہو، اور یعنی بکریاں چرانے والے، یعنی سب کو صحیح رکھنے والے۔ کلکم مسئول، تم سب سے سوال پوچھا جائے گا، رعیت کے بارے میں تم سب سے سوال پوچھا جائے گا۔ جیسے 25 بکریاں لے کے گیا تھا، 20 لایا، اب بتائیے اس کا کاروبار چلے گا؟ لوگ اس کو فوراً نکالیں گے، اس سے ہر جانا، اس کے لیے اس کے لڑائی جھگڑا کریں گے، تم نے 5 بکریاں ہماری کہاں چلی گئیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی آزمائش کے لیے بھیجا، اسی لیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ اردو والا نہ سمجھیے گا کہ جا کے پٹائی شروع کر دی، قتل و غارت گری، فتنہ کا مطلب آزمائش، یہی آزمائش کہ تم ان میں پڑھ کے اپنا ایمان غارت کرتے ہو، اپنے اعمال بھی ضائع کرتے ہو، یا ان کی بھی اصلاح کر کے خود بھی اللہ والے بنتے ہو۔ اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور تمہیں وہ متقی بنیں گے تو ہم متقین کے امام بنیں گے۔ یہ سب کے ذمے ہے، یہ ہمارے